سامعین تشریف رکھیں. آج کا مہمان نے خصوصی ہمارا اس گوجری پروگرام ڈاکٹر امتیاز احمد دور جڑا پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر ہیں دا انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی آف حیدرآباد. تے ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے تو تم اج کا اس پروگرام خوش آمدید کہوں. جی آیا نا تم تشریف لے آیا. تے پروگرام مزید گل بات شروع کرنے تو پہلے وہ مناسب سمجھو کہ تم اپنی زبانی اپنا تھوڑا جو تعارف سامعین نہ کرواویں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تم نے مدعو کیو. میرو نا امتیاز احمد ولد مشتاق احمد سیکنہ مڑوٹ تحصیل سرن کوٹ تو تعلق ہے. خاندان خدا بخش زار دوں میرا تعلق ہے. خدا بخش زار گوجری زبان کا ایک مشہور شاعر تھا. میرا دادا محترم ہے. جی جی. تو اسی طریقہ کا نال میری ابتدائی تعلیم دو لائن دو میری تعلیم ہوئی ہے. دینوی لائن دو بھی اور دنیاوی لائن دو بھی الحمدللہ. تو سب دو پہلا ابتدائی طور پر ٹولہ حاجی ممتاز جڑو آج مڈل اسکول ہے ہمارا گرانگ ہو. جی جی. اس میں ابتدائی تعلیم 1-2 سال حاصل کی اور اس کے بعد پھر سرن کوٹ کو رخ کیو. سرن کوٹ تو مدرسہ بدر الاسلام اقبال نگر سرن کوٹ قدیم اور ایک عظیم ادارہ ہے جس کا سرپرست اعلیٰ مولانا عبدالشہید سلفی صاحب ہیں. اس ادارہ دو دینی تعلیم حاصل کی اور اس کا نال ہم جڑا تھا وہ اسکول ماں تعلیم حاصل کرا تھا اور کرتا 12th گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سرن کوٹ تو کرتا پھر اگا وہ رخ چڑھو تھو بیچلر کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی دوں بی اے آنر عربک ماں الحمدللہ ایک ممتاز حیثیت کے ناڑو تو میں اپنی ڈگری جڑی ہے وہ لئی. اور بی اے کرتا ہی میرو جڑو وہ سلیکشن تو وہ ملک کی ایک معروف یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دلی کے اندر ایم اے عربک واسطے ماسٹر آف عربک لینگویج اینڈ لٹریچر جی جی. اس میں میرا داخلہ ہو گیا اور سن 2018 جولائی کے اندر الحمدللہ میں اتوں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. اور اس سے تو بعد پھر جڑو جونیئر ریسرچ فیلوشپ ایک نیٹ کو ایگزام ہے وہ ایگزام الحمدللہ کوالیفائی ہوئے ہو. اور اسٹیٹ لیول اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کوالیفائی کرنے تو بعد حیدرآباد کو رخ دا انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی جڑی اسپیشل فارن لینگویجز پڑھائی جائے اس میں عربک زبان و ادب کے اندر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملیو. الحمدللہ اختتامی مراحل میں ریسرچ جڑی پی ایچ ڈی ہے وہ چل رہی ہے. ود ان منتھ جڑا ہے آنے والا کچھ مہینہ میں انشاءاللہ جمع کرنی کوشش کرنی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تم نے اپنا تعارف کروایا اور اپنا خوش قسمتی سمجھو کہ ہمارا پروگرام ایک ایسی جانکار شخصیت کہ جیڑا ہر طرح باریکیاں نہ جاننے والا. تو اج کا اس پروگرام رمضان المبارک کو مہینوں چل رہا ہے آخری عشرہ ہے اور اس تو بعد لیلۃ القدر کا موضوع پر خاص طور پر تھارے نال گل بات جیڑی وہ کرنی ہے. تو اس میں سب تو پہلے تم یہ دسیں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کا آخری عشرہ کی خصوصیت کیا ہیں؟ تھرو بڑو اچھو سوال ہے اور بڑو اچھو پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا تقاضا کے نال رمضان المبارک کو جڑو مہینو تھو یو ماراور نزول کیو اور اس نا 3 عشرہ کے اندر بنڈ دیتو گیو. ایک عام عرف عام کے اندر کہ یو عوام نہ تاکہ ایک دنہ کی تعداد کے نال تو اس سے بچوں ہم آج کی ڈیٹ میں جڑو وہ آخری عشرہ کو تھارو سوال ہے. تو آخری عشرہ کے اندر رمضان کے نال کو بڑا قریبی تعلق ہے آخری عشرہ کو. سب تو پہلا آخری عشرہ جس لئے داخل وید ہے جڑی پہلی رات ہے اس سے ماں اصلاً جڑی ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش شروع ہو جائے. جی جی. اور اس سے دن جڑائیں وہ معتکف حضرات جڑا لوگ اپنا کراں دوں اپنی دنیا داری کا جڑا کم کاج انہاں سارا چیزاں نہ اپنی مصروفیات نہ چھوڑ کے جڑائیں وہ اللہ تعالیٰ کا کراں وہ رخ کر لیں. اور ات جاگ ہے ان کو صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی معافی کروا لیں اپنوں اہل و عیال کی معافی کروا لیں اور وہ مسجد ماں وہ 9 دن میں یا 10 دن میں وہ اعتکاف کا نیت نال بیٹھ جیں. وہ عظیم عمل بھی اس سے یعنی دوسرا عشرہ ختم ہون کا نال 20 تاریخ کی شام ماں لوگ مسجدوں کو رخ کر گئے وہ بیٹھ جیں اور اپنا کراں نالوں بائیکاٹ کر چھوڑیں. ایک طریقہ وہ بیزاری اپنی جڑی ہے وہ اس دنیا داری دو اختیار کر لیں. اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی معمول ہوئے تھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عبادات کا معاملات میں بڑا سنجیدہ ہوئے تھا ہمیشہ تو. جی جی.
لیکن جسلے لیلۃ یو آخری عشر داخل ہوئے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ آخری عشرہ کے اندر لیلۃ القدر نے تلاش کرو. تو اس عظیم موٹو جو دسوں کہ اس کی خصوصیات بھی جو سب سے جو دو ترے عظیم عبادتیں اس آخری عشرہ میں، سب تو پہلی اعتکاف کی ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے، ایک بہت بڑو چلو اس نام کا گا، بہت بڑی پرہیز ہے کہ انسان جڑو انسان دنیا میں چلتو پھر تو اپنا معاملات روزگار چھوڑ گئے 10 دنوں واسطے یا 20 دنوں وہ اعتکافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہوئے، تو وہ اپنا مسجد کو رخ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور وہ اپنی معافی تلافی اور اپنا محلہ واسطے. اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ ایک شخص اگر محلہ میں اعتکاف کرے لگو بھی تو اس محلہ و رب کی طرفوں رحمتوں کا نزول ہو جی. تو یہ اتنا بڑا فضائل نہیں اس کا. تو پھر اعتکاف دوں، پھر جلا بندو اعتکاف میں بیس کو تو وہ تحروا لیلۃ القدر، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تلاش کرو. تو کا ایک چیز ہمارا کو فکس نہیں ہے کہ ہم اس سے طریقہ نال چاہ گئے لے آواں گا ریڈی میڈ بنی ہوئی کر لیں گا، تو نہیں. کیوں نہیں ہے فکس؟ اس کی اصل جڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحروا لیلۃ القدر کر چھڑیو کہ تم اس نہ تلاش کرو. اور جڑا آدمی 10 دن بیس کے تیڑی رات جاگ گیا اللہ تعالیٰ کا دربار میں عبادات میں مشغول رہے گا، یقیناً انہوں نے وسائل جڑی ہے وہ نصیب ہو جائے. بالکل انشاءاللہ حسن ظن اللہ تعالیٰ سب نے نصیب کرے کہ ان کی اتنی بڑی عظیم جفا کشی ہے، وہ اس جفا کشی کے اندر وہ لبنی چاہیے، سب نہ خوش قسمتی ہے. تو جب وہ لوڑیں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس لئے آخری عشر آویت ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جڑو خود بھی کمر بستہ ہو جی تھا، وَشَدَّ مِئْزَارَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ بھی تیار ہو جی تھا. حالانکہ مارو عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کم بھی عبادت کریں تو کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سارا کا سارا اعمال سارا کو سارو ضبط دے کنٹرول جڑو تھو قدرت جڑی طاقت تھی وہ رب کا ہاتھ میں تھی. رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کئی بار کا جڑا واقعات ہیں تو ہم نے بارہا سنیا کہ سینو چاک کر لیو گے. تو وہ جو گناہ کی علامات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں ایک بڑی معروف چیز ہے کہ انبیاء کے اندر معصوم عن الخطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصی طور پر اہل علم کی کہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، باقی انبیاء واسطے بھی اس نے استعمال نہیں کیا جاتا. تو معصوم عن الخطا ہے. تو وہ کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، اور اسی طریقے نال پھر وہ خود بھی کمر بستہ ہو جی وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. ہم آج کی ڈیٹ میں نا ہم اپنا گھراں اپنا بچہ نہ کھول گیا نماز واسطے نہیں کہہ سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایقاظ اہلہ، وہ اپنا اہل و عیال نہ بھی جگا لیں تھا، اٹھو جلے وہ جگا لیں تھا. اور پھر اس کی تلاش وہ تھی جی 21ویں شب جڑی ہماری 21 رمضان کی رات ہے، اس میں بھی لوڑیں تھا. پھر اسی طریقے نال 23 میں چلے جی تھا، اور پھر 25 میں چلے جی تھا. پھر اسی طریقے نال 27 کی رات میں بھی لوڑیں تھا، پھر 29 رات میں بھی لوڑیں تھا. تو یہ ایک لوڑن کو سلسلہ ہے، یہ چھپائی ہوئی چیز تھی تو چھپان کے نال نال جڑوا وہ. اور اس کی اہمیت جڑی ہے وہ جی تم نے اس کی جانکاری تب پوری طرح دے چھوڑی کہ لیلۃ القدر جڑی ہے وہ ایک مخصوص رات ہے، لیکن وہ ہم نے تلاش کرنی ہے. اس کی کائے تاریخ طے جڑی ہے پہلا ہی نہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ دسیں گا کہ اتنی بڑی فضیلت والی یہ رات ہے تو اس کی فضیلت اتنی بڑی کیوں ہے، اس کی وجہ کی ہے؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا پوری رات پوری قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت کو نزول کیو. سورہ قدر کا نا دوں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن نا لیلۃ القدر کی رات کے اندر نزول کیو. اور پھر دیکھو کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، قرآن کہہ کہ تم نہ کہ پتو لیلۃ القدر کی چیز ہے، تم کیا جانے یا تھارا بس دوبارہ کی چیز ہے جس نہ کیوں جائے کہ اس کی اہمیت نہ سمجھ جانو یار، انسان کا بس کی بات نہیں ہے. پھر اس کی وضاحت جڑی ہے واقعہ کیوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جڑی ہے وہ 1000 مہینہ دو بہتر ایک رات ہے. یو اس کی مثال اس طرح ہوگی کہ جس طرح ایک انسان اب 1000 مہینہ نہ جلے ہم کاؤنٹ کریں گا، اس کو حساب کریں گا تو وہ 84 سال کی عبادت کے قریب بڑھے، اتنی جب کہ عمر نہیں ہوتی. بالکل. اور اس کے اندر حکمت ایک ہی آئی ہے جڑی یہ عمر والوں کو تم نے سوال کیو، یہی ایک حکمت ہے، یہی اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی مارا امت محمدیہ کا مقابلہ میں دوجی قوم تھی، جس طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم
پڑھا جی دوسری جڑی اور بھی بہت ساری اقوام ہمارا کولے آئی ہیں جی انہاں کی جس لئے تم تاریخ دیکھیں گے تو نوح علیہ السلام کی 950 سال تو خالی تبلیغ میں چلی گئی جی جی تو 1300 سال تک بعض جڑا نبی انبیاء و سلسلو آئے انہاں کی امتاں کی عمر وے تھی جی جی پھر وہ کرتا نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کی جڑی عمراں کو ایک مطلب یہ ایک اندازو ہے وہ 60-70 سال جی جی رب کی بخش اوسط عمر جڑی ہے اوسط عمر بھائی آئی ہے باقی جی کسی نہ مطلب مل جائے 100 بھی مل جائے 125 بھی مل جائے تو جی کوئی وہ نہیں ہے لیکن اوسط عمر یہی ہے تو اس کٹ عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھارا اور مارا واسطے ہر سال ایک رات جڑی ہے وہ راکھ چھوڑی اور اس رات کو 84 سال کی عبادت کو ثواب ملے لگو بھی تو اس طریقہ نال اس کٹ جوڑ نہ کر گئے عمرانہ امت محمدیہ واسطے ایک عظیم مطلب ہم تحفہ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک جس طرح اسپیشل آفر ہے بالکل وہ امت مسلمہ واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی رمضان المبارک بالکل جی ڈاکٹر صاحب یہ دسیں گا کہ اگر اس رات کی تلاش میں وہ لوگ جڑا اعتکاف کریں یا وہ لوگ جڑا رات کی تلاش میں بلا شک اپنے کاری شب بیداری کو اہتمام کریں انہوں نے کہ مخصوص عبادت جڑی ہے وہ کرنی چاہیے اس لیلۃ القدر کا حوالہ میں دیکھو ہمارا معاشرہ کے اندر بڑا اچھا سوال ہے یہ بھی ہمارا معاشرہ کے اندر نہ ہم نے کیونکہ دینوی تعلیم ہمارا کو لٹریری شکل میں تعلیمی طور پر جڑو مواد ہے اور صحیح کانٹ چھانٹ کا جڑی تحقیق شدہ جڑی چیزیں وہ بڑی کاٹ پہنچی ہیں ہمارا رجحان بڑا کاٹ رہے ہوئے دین کی نالج کی طرف دنیا میں ہم لوگ بہت الحمدللہ ایڈوانس ہو گیا اور آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ دین کی طرف لوگوں کو رجحان آ گئے ہوئے اور یہ اتنا سارا پروگرام اور اتنا سارا وسائل ہیں جنہاں دو ہم سیکھ سکا تو ان خاص چیزاں بچو یہ ہے کہ ہر ہمارا کو ہم نے سنی سنائی چیزاں کی اتنی اپنا اوپر ایک بھرمار کی ہوئی ہے کہ ہم اصل کو پہنچ نہیں سکتا حالانکہ دیکھو ہمارا معاشرہ کے اندر کوئی کہہ گو جی تمنا اتنا رکعت پڑھ لینی ہے اتنا سپارہ پڑھ لینا ہے اتنی واری تمنا درود شریف پڑھ لینا ہے اتنی واری تمنا یہ ساری چیز پڑھ لینی ہے تو تب جا گئے تم فلانا عمل نہ پہنچیں گا لیکن دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جڑی اصل ایک حقیقت تھی اس وچ ایک نقطہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اصل تعلق قرآن کے نال ہے قرآن کے نال ہے اور اس واسطے 2 حدیثوں پیش کروں گا مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس شخص نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیو ثواب ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے نال تو اس کا جڑا پچھلا گناہ تھا وہ سارا کا سارا گناہ معاف ہو گیا تو ایک بڑو عظیم تحفہ ہے اس واسطے اچھا پھر جلے یہ گل آئی کہ اتنی بڑی رات جس کی ہم فضیلت بیان کر رہا تھا اور اتنا سارا معاملات تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جڑی صدیق اکبر کی بیٹی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیویاں بچوں اکیلی زوجہ تھیں اکیلی بیوی تھیں تو انہاں کو انہوں نے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز دسو کہ اگر ہم یہ اتنی بڑی فضیلت 84 سال 1000 مہینہ اور پھر تم نے یہ بھی اگیا قرآن کی آیت میں قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ چھوڑو کہ اس دن جڑو وہ فرشتوں کو نزول زمین پر ہے اور ایک چیز وہ بولیو کہ القدر کو کچھ ایک علماء کے نزدیک تنگی کا معنی آمی تو تنگی تو مراد کیا ہے تو کیونکہ آسمان تو اتنا فرشتوں کو نزول اس دھرتی پر ہو جائے کہ دھرتی پر تنگی آ جائے اتنی پیڑ ہو جائے تو اس طرح کا جڑی یہ اتنوں کچھ جلے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جس لئے تم اس کڑی نہ پا لیں تو قولو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یہ جڑی دعا ہے نا صرف مخصوص دعا اس رات کی اگر تم کچھ نہیں کر سکتا صرف بیٹھ کے اس کو جڑو ہے وہ پہلا نمبر ہم نے قیام کر لیو جس قیام کی شکل مارا کو ہے تراوی کی شکل ہے جلے ہم وہ تراوی کی شکل بچوں کیونکہ ات میں ہم قرآن کے نال جڑے ہوا قرآن سننا لگا ہوا قرآن سنن دو بعد پھر جلے وہ جڑو باقی وقت مارا کو ہے بچ کے وے اس میں تم مزید قرآن پڑھو مزید نوافل جڑائیں وے تم پڑھ لیو لیکن جلے پوچھو گیو تو دسیو ایک ہی روایت ایک ہی دعا کہ یا دعا اس دعا کو ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انکا عفو اے اللہ تو معاف کرن والو ہے تو حب العفو تے معاف کرنا تو پسند بھی کرے فاعف عنی منا بھی معاف کر چھوڑ اور جلے تم اجتماعیت میں کوئی دعا کرے امام کرے اور بہت سارا لوگ کرام بیسے کریں تو فاعف عنا یہ عربی زبان کو ایک قاعدہ ہے کہ ات پھر جمع کو سیگو جرا ہم انگریزی میں یا گوجری میں ہر چیز میں جمع کو سیگو استعمال کرنا کہ ہمنا سہارا نہ معاف کر چھوڑ تو یہ ایک بڑی خصوصی اس طریقہ کا نال ڈاکٹر صاحب ایک فاری پھر تم اس دعا کو مطلب اپنی زبان میں دہراویں گا تاکہ وہ مارا سامعین کہ جنہاں نا اتنی تھوڑی جی فرصت کا بھی یا دعا تو یاد نہیں ہو سکتی لیکن وہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ نہ مخاطب ہو اپنی مغفرت مانگ سکیں بالکل اس کو جڑو ہے وہ ہے اللہم انکا
عفون تحب العفو فاعف عنی. جی جی اس نام اس طرح پڑھاں گا تو 2-4 بار پڑھنے نال الحمدللہ صحیح ہو جائے گی. اگر کسی نے نہ یاد ہوا تو اس وہ نے اپنا مطلب دسے گا کہ جو مطلب تم اسرا گوجری ماں تم اسرا اللہ تعالیٰ کو مانگ لیو تو پھر بھی تھاری قبول ہو جائے. بالکل کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نہ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو زبانہ کی جڑی حیثیت ہے وہ اللہ کے نزدیک تم کسی بھی زبان میں کہیں گا وہ علیم بذات الصدور. اس کی صفات بچو علیم بذات الصدور ہے. تو یہ دعا اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ تو معاف کرن والو ہے تے یا اللہ تحب العفو اور معاف کرنا پسند کرے فاعف عنی منا بھی معاف کر دے. منا بھی میرا اے لو یا اللہ معافی نہ پسند کرا تھا منا بھی معاف کر دے. اتنی دعا جڑی ہے یا ہر آدمی مانگ سکے, ہر آدمی مانگ سکے. یہ چند چیز جڑی تھی وہ اس کا تعلق کے نال یہ یا ایک خاص عبادت. پھر درود شریف کو جڑو ایک ورد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور درود شریف وہی کہ جڑو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھو کہ ہم کیا درود شریف پڑھا. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات, کہ جڑو ایک باری درود بھیجے اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر 10 باری رحمتوں کا جڑا وہ نزول ہوئی. تو پھر پوچھے گئے صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا اللہم صلی علی درود ابراہیمی, قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ ورد اور سید الاستغفار, سید الاستغفار جڑا لوگ واقف ہیں, ایک بڑی عظیم دعا ہے. اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ جڑی دعا ہے یہ سید الاستغفار کو ورد. اور پھر اللہم اجرنی من النار, اس طریقہ کی دعا, کیونکہ اصل جڑو ہے نا جہنم تو آزادی اپنا گناہ ہوں گی معافی, یہ چند چیزیں. جی جی ڈاکٹر صاحب مختصر یا لفظوں میں تم یہ وضاحت تھوڑی جی کر چھوڑیں گا کہ لیلۃ القدر ہم نے آخری عشرہ کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرنی ہے, لیکن 27 جڑی ہے یہ زیادہ معروف کیوں ہے؟ اصل میں سر اس 27 کو جڑو یہ تھو کہ دیکھو علمی طور پر ہم لوگ پہلا اتنا مضبوط نہیں رہا, مارا کو جڑو دینی تعلیم پہنچی و سنی سنائی ورو پہنچی. بہت بعد میں مارا کو لکھت میں مواد آئے, ہماری تعلیمی صلاحیت تھوڑی بڑی, ہم نے قرآن کریم کی تفسیر دیکھنی شروع کریں, حدیث کو مطالعہ کیو, علوم اسلامیہ کو مطالعہ کیو, فقہ کی کتاب دیکھیں. تو ان ساری چیزاں نہ دیکھنے تو بعد ہمیں سمجھ آئی. لیکن اویو یہ کہ ہمارا معاشرہ میں جڑی سنی سنائی چیز چل رہی تھی تو ہم نے بہت آسان سمجھ لی کہ ہم اس نے ایک رات ور چل گیا, اور اس کو رواج بھی مارے غلط ہے. رواج یہ ہے کہ ہم اس رات نہ اس طرح مناوا کہ اچھا ایک نقطہ میں یاد آ گیا, ہمارا سادہ جڑا لوگ ہیں 15ویں شعبان جلے آوے نا بڑی جوش کے نال اس نہ ہمارا معاشرہ میں منایا جائے, اور ات جڑی بیان میں وہ سارا کا سارا فضائل اس رات کا بیان کیا جائے. ٹھیک ہے کہ یا قرآن کی رات ہے, حالانکہ قرآن نے ڈائریکٹ کہہ چھوڑیو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن دے رمضان میں نازل ہوئے ہوئے, کسے دو یہ بات جڑی ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے. اور پھر لیلۃ القدر اس بھی جڑی سورہ قدر کے اندر پوری سورت رب نے نازل کر چھوڑی. تو اس کے اندر وہ جڑا فضائل بیان کیا جائے نا وہ اس رات کا ہے کہ تھاری تمام تر تم اپنا آپ نہ معاف کروا سکیں, اپنی دعاواں کے ذریعے اپنا حساب و کتاب صحیح کروا سکیں. تو یہ ایک معاشرہ میں ایک چیز بن گئی کہ اس دن جمع ہو جاؤ, ایک علماء بچو کوئی آگے کوئی تقریر کر جائے تو تقریر ٹھیک ہے, تعلیم و تعلم کو سلسلوں کوئی ناجائز نہیں ہے کسی بھی جگہ, لیکن اس رات پوری کی پوری نتم تقریرہ میں اور پھر ماری مسیطہ میں فجر کی نماز میں لوگ نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی بے دردگی کی حالت ہے. پھر اس حدیث کو بھی ہم مخالفت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز امام کے نال جماعت کے نال پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز آگے مسجد میں جماعت نہ پڑھ لی, گویا اس نے رات کو قیام کیا. تو ایک اتنی آسان چیز تھی. تو لیلۃ یہ جو 27ویں رات کو تو ہم نے سوال کیا تو یہ ایک رواجی طور پر ہم آگے چلتا رہا. حالانکہ کسی بھی جگہ بعض روایات ہیں جن کی سندن میں کوئی اختلاف یا تاریخی اعتبار نال کچھ جڑا کیلنڈر دیکھا حساب لانے والا لوگ ہیں انہوں نے لایا, لیکن جب وضاحت جڑی ہے وہ تلاش کرن گیا اور اہل علم کو یوں کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال کدے نہ کدے گھومتی رہے, روٹیٹ ہوتی ہے, پھرتی اور کدے 21 ماہ آئے گی کدے 23 ماہ آئے گی. تو اس کا اور پھر کچھ چند نشانی بھی داعش نہیں, لیکن تمنا سستی نہیں برتنی, سستی نہیں برتنی. اور سلف و صالحین کو جو عقیدت ہو وہ یہ بات ہو کہ وہ اپنی دعا اس لیے بھی کریں تھا, رمضان تو پہلا کریں تھا, رمضان کے بیچ کریں تھا, رمضان کا جان تو بعد پھر قبولیت کی دعاویں تھیں. تو یہ چند چیز جڑی وہ ایک عرف عام معروف ہو گئی اور عوام سادہ لو تھی, تو اس وجہ میں یہ 27 مشہور ہوگی. ڈاکٹر صاحب تم نے اپنا قیمتی وقت وچوں فرصت کٹ گئے, مکمل طور پر جانکاری سامعین توڑی پہنچائی ہے لیلۃ القدر کا حوالہ نال, تھارو بہت بہت شکریہ.